أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ اکثر انسانوں کے ساتھ زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ وہ پریشانیوں میں گر جاتے، ان کی عزتیں ذلت سے بدل جاتی، ان کی خوشیاں الجھنوں غموں اور پریشانیوں سے بدل جاتی، ان کا چین و سکون ہر دم ایک بے چینی، ایک بے کلی سے بدل جاتا، کبھی بیماری لگ جاتی ہے، کبھی اور کوئی مصیبت۔ بندہ کبھی کبھی ان پریشانیوں میں گھر کر یہ سوچتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر کیوں میرے ساتھ یہ پریشان۔ خاص طور پر بندہ جب اللہ کا انکار کرنے والوں میں نہیں ہوتا، ایمان والوں میں سے ہوتا ہے، وہ اتنا جانتا ہے کہ کوئی میرا مالک ہے جو پل بھر میں میرے حالات کو بہتر بنا سکتا، میری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، چاہے بہت گہرا تفصیلی ایمان اس کا نہ ہو اور بہت اعلیٰ درجے کا اس کا اللہ سے تعلق نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ اجمالی طور پر اتنا جانتا ہے تو اس کے دل کو ایک سوال ان پریشانیوں سے زیادہ پریشان کرتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ سوچ سوچ کے ہلاک ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لوگ عام طور پر الگ الگ طریقے سے ان پریشانیوں کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے قوم میں تو یہ کہنے والا تو کوئی ملتا نہیں کہ بھئی یہ ہم کو نہیں بتا سکتے، کسی اور سے پوچھیں۔ ہر جوتا چپل بیچنے والا بھی وہ حالات کی تشریح بیان کرتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بجاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہر شخص ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا بتائے بغیر آپ کے پاس سے جائے گا نہیں۔ ایک مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنے مالش کی بتائی ہوئی دوا کھاؤں یا زید عمر بکر کی بتائی ہوئی دوا کھاؤں۔ اسی طرح انفرادی اور اجتماعی جو حالات آتے ہیں ان کے متعلق بھی الگ الگ طریقے کے گمان ہوتے ہیں، اپنی اپنی عقلی سطح کے مطابق لوگ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور بندہ برساں برس اسی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے آسیب ہے، کوئی کہتا ہے اثر ہے، کوئی کہتا ہے سحر ہے، کوئی کہتا ہے بلا ہے، کالی ہے کہ پیلی ہے، لال ہے کہ اودی ہے، وہاں جاؤ وہاں جاؤ، 10-20 سال اسی میں اس کے نکل جائے۔ کتنا پیارا جواب اللہ نے بندے کے اس سوال کا دیا ہے اس آیت کے اس حصے میں جو میں نے ابھی پڑھا تھا۔
ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تم کو تکلیف پہنچا کر کیا کرے گا، اسے کیا ملے گا؟ اگر تمہارے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تم کو تکلیفیں نہ پہنچ، ایک شکر تمہارے اندر ہوتا، ایک ایمان تمہارا درست، یہ تکلیفیں تم کو ہم کیوں پہنچائیں؟ ما يفعل اللہ بعذاب، عجیب انداز بیان ہے، عجیب انداز بیان۔ اس لہجے کے پیچھے جو شفقت اور پیار ہے اس کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت، یہ قانونی انداز بیان نہیں ہے، یہ بہت مربیانہ مشفقانہ انداز بیان۔ مجھے کیا ملے گا تم کو ستا کر، تم کو تکلیف میں مبتلا کر کے مجھے کیا نفع پہنچے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کا کان پکڑ کے اس کی دو بڑی غلطیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہاری پریشانیوں کے یہ دو سبب ہیں، ادھر ادھر مت جھانکو، اپنا زندگی کا قیمتی وقت مت برباد کرو۔ ان شکرتم تو آمنتم، پہلی بات یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کے شکر گزار بندے نہیں، تم میں شکر کی بہت کمی رہی ہے۔ ذرا سوچیں اس کو، جن دنوں میں بندہ خوشحال رہتا ہے ان دنوں میں اس کو اپنا رب بہت کم یاد آتا، بہت عیاشیاں کرتا ہے، بڑے بڑے بول بولتا ہے، کہے ہنسیاں، فضول پیسے بھی خرچ کرتا ہے، بے محل وقت بھی برباد کرتا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور ہواؤں میں اڑتا چلا جاتا ہے، اس کے پیر زمین پر ٹکتے نہیں، وہ یہ کبھی سوچتا بھی نہیں کہ میرے دن بھی کبھی پلٹیں گے، وہ سوچتا ہے کہ بس اب تو میرا تو کاروبار چل پڑا اور میری تو گاڑی صحیح پٹری پر پڑ گئی، اب کیا، تو بس مزے ہی مزے۔ اور اچانک ایسے حالات بدلتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سمجھدار بھی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ ہوا کیا، بڑے سے بڑا سمجھدار حیران نہ جاتا کیا ہوا، خدا بتا رہا ہے کہ کیا ہوا، تم کیوں کسی اور سے پوچھتے ہو؟ ذرا غور کرو، جو تم نے 20 سال گزارے ہیں مزے کے، کیا تم نے اس میں اس نعمتوں کے دینے والے کو یاد کیا تھا؟ کیا تم کو یہ احساس ہر وقت رہتا تھا کہ میرا کریم رب مجھے یہ نعمتیں دے رہا؟ تم کو وہ رب یاد رہتا تھا شکر کے ساتھ؟ تم کو احسان مندی کے جذبات تمہارے اندر پیدا ہوتے تھے؟ تم کو لگتا تھا کہ کوئی ہے جس کا میں شکریہ ادا کروں؟ ایسا محسوس ہوتا تھا تم؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، تم اگر شکر گزار بندے بن تو کبھی تم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو یہ تکلیفیں نہ دیں۔ بنیادی چیز جس کی وجہ سے انسان کی نعمتیں چھنتی ہیں وہ ناشکری ہے، وہ ناقدری ہے، نعمتوں کی ناقدری، نعمتوں کا غلط استعمال، وہ بنیادی چیز جس کی وجہ سے انسان تکلیف میں آتا ہے۔ وہ اس کے دل کی ایک خاص کیفیت ہے جس کو ہم ناشکری کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ پورا مفہوم ادا نہیں ہو پا رہا، پورا مفہوم ادا نہیں ہو پا رہا۔ کیا چیز ہے شکر؟ سچ عرض کرتا ہوں، میں بار بار کہہ چکا ہوں، شکر ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ خالی شکریہ ادا کرنا اس کا بہت ناقص مفہوم ہے۔ دل کی یہ کیفیت کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میں اپنے رب کے انعامات کے زیر سایہ پل رہا ہوں، یہ میرا کریم رب ہے، میرے پاس کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے،
اور جو یہ یاد رکھتا ہے کہ یہ چیز مجھے خدا نے دی ہے، وہ یہ بھی یاد رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ دینے والا کسی وقت بھی واپس بھی لیتا، سن سکتی ہے نہیں۔ کوئی مقرر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مصنف ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی بڑا قادر الکلام شاعر ہو، کوئی یہ ہو، کوئی وہ ہو، اب سوچو ذرا، ذرا سی دماغ کی یادداشت کا ایک خلیہ کمزور پڑ جائے، گیا علم، سب ختم، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے بیٹوں کے نام تک یاد نہیں رہتے، اپنی اولاد کا نام بھول جاتا ہے۔ ہر نعمت اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی۔ یہ جب بندہ بھول جاتا ہے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھے، اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں ذرا، کیونکہ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے جب بندہ پریشانی میں پڑتا ہے اور کوئی خام واعظ اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو سزا ہے تمہارے گناہوں، یہ کہنا کہ ہماری ہر پریشانی اللہ کی سزا ہوتی ہے، یہ بھائی ذرا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ جلدی ناراض نہیں۔ کیا ماں اپنے بچے سے جلدی ناراض ہو جاتی ہے؟ بتائیں، کتنی مہلت دیتی ہے، کتنا موقع دیتی ہے، کتنے بہانے اس کی طرف سے خود ڈھونڈتی ہے، کتنے عذر تلاش کرتی ہے، دنیا بھلے اس کے بیٹے کو برا بلا کہنے لگے، ماں آسانی سے تیار نہیں۔ اللہ کی شفقت تو بہت زیادہ ہے ماں کے مقابلے۔ ہاں، یہ جو تکلیف اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں پہلے ہی پہل یہ سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت بھری توجہ کی نشانی ہوتی ہے کہ اچھا نرم طریقے سے میرا بندہ میری طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا، میں کچھ پریشانیوں میں مبتلا کروں، شاید تب یہ مجھے یاد کرے، شاید تب یہ کچھ بھاگے دوڑے۔ اور ہمارے محقق علماء نے ایک علامت لکھی، اگر کسی انسان پریشانیوں میں گھرنے کے بعد اس کی غفلت بڑھتی چلی جائے، اللہ کو یاد ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا راستہ ہی تلاش نہ کرے، توبہ کا ارادہ ہی نہ کرے، اور وہ بس الٹے سیدھے کاموں میں لگا رہے یا اللہ سے شکوے شکایت کرتا رہے، تب تو خطرہ ہے کہ یہ اللہ کا غصہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی کسی موڑ پر آ کر بندے کو اپنا جائزہ لینے پر آمادہ کر دے اور اللہ کی طرف واپس پلٹنے کی ضرورت کا احساس ہونے لگے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے اور کچھ نہیں، تو یہ ماننا چاہیے کہ وہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ناراضگی کے طور پر نہیں آئی تھیں، وہ بھی محبت بھرا تحفہ تھی، لعلہم یرجعون۔ ہاں، اگر بندہ پریشانیوں میں گھرا بھی رہے اور اسباب کی لائن کی محنتیں کرتا رہے اور پتہ نہیں کیا 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 کرتا رہے، نہ کرے تو توبہ نہ کرے، نہ کرے تو اپنا جائزہ نہ لے، نہ کرے تو کسی اللہ والے کے پاس بھاگ کر نہ جائے، زندگی کو بدل ڈالنے کی ترکیبیں نہ سوچے، تب خطرہ ہے کہ ہاں یہ تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی ہی کا مسئلہ ہے۔ حق ہے بالکل، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یقین تمہارا کہاں بنا ہوا ہے، آمنتم، اگر تمہارا مجھ سے ایمانی تعلق ہوتا اور واقعی ایمان تم کو نصیب ہوتا، ایمان صرف چند کلمے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان ایک قلبی کیفیات کے مجموعے کا نام۔ کیا ہے ایمان؟ قلبی کیفیات کا مجموعہ ہے، اس میں شکر بھی ہے، اس میں صبر بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں صدق بھی ہے،
دیکھو حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، تو حیا ایمان کا شعبہ ہے. آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ایمان والے تو ہم ہیں، اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قانونی ایمان ہے جس کو قرآن ایمان کہتا ہے، وہ صرف اس کا نام نہیں، وہ تو ایک قلبی کیفیات کا مجموعہ ہے. ورنہ حیا کلمے میں کہاں شامل ہے؟ لیکن آپ فرما رہے ہیں حیا ایمان کا شعبہ ہے. راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. کیا مطلب؟ جس انسان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جو تکلیف یہ چیز پڑی ہے یہ کسی کو تکلیف پہنچا دے گی، وہ ہٹا دے گا. وہ ہٹائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں درد مندی ہے، اس کے دل میں ہمدردی ہے، اس کے دل میں خیر خواہی ہے. اور یہ چیزیں ایمانی کیفیات سے بنتی، ایمان کے بغیر چیزیں نہیں. تو یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. اب اگر راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا شعبہ ہے تو صبر ایمان کا شعبہ نہیں، شکر ایمان کا شعبہ نہیں، توکل ایمان کا شعبہ نہیں. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی امت. تو یہ مجموعی کیفیات ہیں ایمان، اور اس مجموعی کیفیات پر اللہ نے وعدے کیے ہیں جتنے وعدے کیے ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آج کا ہم جیسا مسلمان جب کسی سے یہ آیت سنتا ہے اس کے ذہن میں بڑا شبہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے. کہاں ایمان والے سر بلند ہیں؟ یعنی جس کا نام راشن کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے وہ ہے ایمان والا ہماری نگاہ. اللہ تعالیٰ تو اس راشن کارڈ کے پابند نہیں ہے. آپ قبر میں راشن کارڈ دکھاؤ گے؟ بھائی منکر نکیر صاحب آئی ایم سوری، آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ دیکھو راشن کارڈ اس میں لکھا ہوا ہے مسلمان، اور آدھار کارڈ میں بھی لکھا ہوا ہے. اور وہ جو مردم شماری کرائی گئی تھی اس میں آیا تھا بھگوان داس، ان کو بھی میں نے مسلمان ہی لکھایا. کیا پوچھ رہے ہو؟ میں مسلمان ہوں. اس کا کوئی تعلق ہے اس کا حقیقت ایمان سے؟ دنیا بھر کے کارڈوں میں آدمی لکھوا دے، اس سے تعلق. زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جب نکاح ہوگا تو پھیرے نہیں لگیں گے، نکاح میں سنتی پڑھا جائے گا. اور کیا ہو؟ ناریل نہیں پھوڑا جائے گا، چھوارے بانٹے جائیں گے، ہیں دونوں میں بھی. اور کیا ہوگا؟ اور شمشان گھاٹ میں پھونکے نہیں جائیں گے، قبرستان میں گاڑ دیے جائیں گے. بس اتنا ہوگا. تو یہ وہ ایمان نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے وعدے کیے. وہ تو مجموعی کیفیات ہیں، دل کے اندر کی کیفیات ہیں. یہ ہے وَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. تم یہ بتاؤ کہ تمہارا دل کو تعلق وہ تھا مجھ سے، آج تم تکلیف میں ہو، سوچو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن دنوں میں، ایک بات بہت غور سے سنیں، جن دنوں میں کوئی تکلیف ہم کو گھیرے وہی دن ہمارے بننے کے ہوتے. یاد رکھنا، سمجھدار انسان جب پریشانیوں کے حالات آتے ہیں تو اس وقت یہ موقع کو غنیمت. پریشانیوں کے حالات ہی قیمتی موقع ہے کیونکہ وہ بننے کے دن ہیں، وہ توبہ کے دن ہیں، وہ انابت کے دن ہیں، وہ اپنا جائزہ لینے کے دن ہیں، وہ رجوع اللہ کے دن ہیں. بہت قیمتی موقع ہے. جس انسان پر پریشانیاں آئیں اگر سمجھدار آدمی ہو تو اس کو مبارکباد دی جا سکتی. اس سے کہا جا سکتا ہے کہ زندگی میں وہ لمحے آ گئے جن کا بہت مدت سے تمہارے نصیب کو انتظار تھا. اب بس موقع کو غنیمت جان لو، یہی دن ہیں تمہارے اب بننے کے.
عام آدمی پریشانیوں ہی کو سب سے زیادہ نامبارک دن سمجھتا ہے، اور سمجھدار آدمی پریشانیوں ہی کو سب سے زیادہ خوش آئند علامت سمجھتا۔ یہی دن ہوتے ہیں، یہ پریشانیاں ہیں جو کھینچ کھینچ کر آج ہم جیسے باقی بندوں کو اللہ کی طرف لائے۔ ورنہ آج کے زمانے میں اگر بندے پریشان نہ ہوں تو شاید ہی کوئی اللہ کو یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کافر جو ایک جنگ میں قید کیے گئے تھے، وہ رسیوں میں باندھے ہوئے حضور کے سامنے حاضر کیے گئے، اور آپ نے ان کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر۔ اب وہ قیدی حیران، ہم نے تو محمد کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے تھے، یہ ہمیں اس طرح گرفتار بلا دیکھ کر ہنسنے کا موقع ہے، مسکرانے کا موقع ہے؟ یہ تو اخلاق محمدی کے بارے میں ہم نے جو سنا ہوا تھا اس سے جوڑ نہیں کھاتی تھی۔ تو پوچھ لیا ان میں سے کسی نے، کیا آپ ہم کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں؟ یعنی کوئی مصیبت میں گرفتار ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ صلاۃ السلام ہو آپ پر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں اصل میں اس لیے مسکرا پڑا کہ کیا میری قسمت ہے اور کیا تمہاری قسمت ہے، زنجیروں میں رسیوں میں جکڑ جکڑ کے میں تم کو جنت کی طرف لے جانے پر مامور ہوں۔ آئے آئے، یہی اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی، کیا کروں؟ بہت سمجھانے کی کوشش کی، لے جانا ہے مجھے تم کو جنت میں، مجھے تم کو تکلیف نہیں دینی، مجھے تو تم کو ہمیشہ کا آرام دلوانا ہے، لیکن اب میری ڈیوٹی یہ ہے، اس طرح نہیں تو اس طرح صحیح۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی وجہ سے کبھی کبھی اس پر مجبور ہوتے تھے من جانب اللہ کہ وہ رسیوں میں جکڑ کر امتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں، تو اللہ رب العالمین جو غنی ہے، تو کیا وہ کبھی کبھی یہ مناسب نہیں سمجھتا، اس کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ میرے بندے جو عام دنوں میں مزے والی زندگی میں میری طرف نہیں آتے، تھوڑی پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ کر ان کو میں جنت میں لے جاؤں، ان کو میں توبہ کرا دوں۔ اس لیے واقعی جو لوگ سمجھداروں کے پاس بیٹھتے ہیں وہیں کام آتی ہے۔ یاد رکھنا، جو شخص زندگی میں سمجھداروں کے پاس بیٹھتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں وہ لمحے آتے ہیں جب ان سمجھداروں کے پاس بیٹھنا وصول ہو جاتا، کارآمد ہو جاتا۔ آدمی 50 سال بیٹھتا ہے، یہ نہیں سمجھے کہ مجھے تو کوئی خاص ضرورت پڑی نہیں، کبھی کوئی خاص آئے گا زندگی میں، تب اس کو انسان یاد کرتا ہے واقعی۔ اور جو انسان سمجھداروں کے پاس بیٹھتا ہے اس سے بر وقت چیز یاد آ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سمجھداروں کی زبان سے وقتاً فوقتاً ہماری ضرورت کی چیزیں نکلواتا ہے۔ اللہ ماں کی چھاتی سے دودھ نکلواتا ہے، وہی اللہ ہمارے مربیوں کی زبان سے شراب صافی نکلواتا ہے۔ اللہ ہی کا نظام ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کس بندے کی کیا ضروریات ہے۔ یہ تو ہمارا ہندوستانی عقیدت کا معاملہ ہے کہ حضرت کو کشف ہوتا ہے، یعنی اللہ میں تک نہیں جائے گا، حضرت ہی تک جا کے ختم ہو جائے، سارا جذبہ عقیدت، کچھ کشف میں نہیں ہوتا، بیکار کی بات، کچھ نہیں کشف۔ کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہاں پر کون لوگ بیٹھے ہوئے، یہ کس کو خبر ہے؟ اور ماشاءاللہ بزرگ بھی بعض ایسے ہوتے ہیں، ہاں اللہ کا فضل ہے، کیا اللہ کا فضل ہے، مرغا بنائے جاؤ گے، لاہور بنا، یہ غلط بات، یہ نبوی طریقہ نہیں، ذالک فضل اللہ۔ بلکہ الٹی بات ہے، ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا کہ بھئی اگر یہ سند ہے تو تمہارے صدق طلب کی سند، یہ میری سند نہیں، یہ تو تمہاری سچی طلب کی دراصل علامت ہے کہ تم چونکہ بیٹھے تھے کسی چیز کی تلاش میں، تو اللہ نے تمہاری طلب کو قبول کر کے میری زبان سے نکلوا دیا، مجھے کیا خبر کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔
یہ ہے بالکل محتاط قرآنی اور نبوی طرز، ہر معاملے کو اللہ کی طرف مقبول کرنا چاہیے۔ کام آ جاتی ہے سمجھدار ماں باپ کے تربیتی جملے، اساتذہ کے تربیتی جملے کام آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان 20 سال پہلے کی کسی بات کو یاد کرتا ہے کسی خاص حال سے گزرنے کی وجہ سے، اس وقت اس کو یاد آتا ہے اللہ آج جس قسم کے حال سے میں گزر رہا ہوں، اس کے بارے میں اس وقت فلاں صاحب نے یہ بات کام آ جاتی۔ اور جو لوگ ناسمجھوں کے پاس ساری زندگی گزارتے ہیں، سمجھداروں کے پاس نہیں بیٹھتے، وہ بہت پچھتاتے ہیں، کیونکہ حالات سے گزرنا تو دنیا میں ہر ایک کو پڑتا ہے۔ کوئی سمجھداروں کے پاس بیٹھے گا تب بھی گزرے گا، کوئی ناسمجھوں کے پاس بیٹھے گا تب بھی گزرے گا۔ یہ تو دنیا ہے ہی ہے، کھٹی میٹھی نرم گرم۔ یہاں تو ہر قسم کا موسم ہر ایک کو ملنا ہی ملنا ہے، چاہے وہ بادشاہ سلامت ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر جمہوریہ ہو، چاہے کوئی ہو، انسان کو تو گزرنا ہی گزرنا ہے ہر قسم کے حال۔ یہ تو دنیا بنائی ہی ایسی گئی ہے۔ سمجھدار اور کامیاب انسان وہ ہے جو مسلسل کسی سمجھدار کی گود میں رہے، حق پہ جائے اور بہت غور سے ہر بات کو سنے۔ آج جو بات ہمارے حال سے غیر متعلق نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کل ہمارے حال سے متعلق نہ ہو۔ کبھی بات ہوگی صبر کی، حالات آئیں گے انسان پر صبر کے، اس وقت وہ باتیں یاد آئیں، کام آئیں گی۔ کبھی بات ہوگی شکر کی، اور حالات کبھی آئیں گے شکر کے، اس وقت وہ باتیں کام آئیں گی۔ کبھی بات آئے گی عفو درگزر کی، اخلاق کی، معاشرت کی، گھریلو زندگی کی۔ کوئی بات بھی زندگی میں بیکار نہیں جاتی اگر بندہ قدردان، اگر بندہ قدردان، کوئی بات بیکار، ایک لفظ بیکار نہیں جاتا، واللہ العظیم ایک لفظ بیکار۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے اس سے بڑھ کر رحم دل اور مہربان اور شفیق ہمارے لیے کوئی نہیں۔ نہ وہ بے رحم ہے، نہ وہ بے خبر ہے، اور نہ وہ بے بس ہے۔ تین ہی قسم کے وسوسے انسان کو ستاتے ہیں۔ انسان اگر اس بات کو اچھی طرح یاد رکھے، میرا رب سے بڑھ کر میرے حالات سے باخبر کوئی نہیں ہے، میں جن پریشانیوں میں ہوں اس کی جتنی خبر میرے رب کو ہے مجھ کو خود بھی نہیں، اور اگر میں کہوں کہ اس کا جتنا احساس میرے شفیق رب کو ہے اتنا بھی خود مجھ کو نہیں۔ رب لطیف ہے، رب شکور ہے، رب صبور ہے۔ ان صفات کی تشریح میں جاؤ نا تو اس کے پیچھے کتنا مشفقانہ احساس جھلکتا ہے۔ جس کے اوپر کوئی احساس ہی نہیں آئے گا، وہ اگر کہے کہ میں صبور ہوں تو کیا مطلب صبور؟ صبور بے حس انسان نہیں ہو سکتا، بے حس ہستی صبور نہیں ہوتے۔ صبور تو وہی ہوگا جس کے دل میں احساسات اللہ سے بڑھ کر، اپنے بندوں کے دکھ درد پر نظر رکھنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کاش کہ ہمیں اپنے اللہ کی محبت کا احساس، کیا خلا ہے زندگی میں۔ ہم تو اللہ سے محبت نہیں کرتے، ایک جرم یہ، اللہ محبت کرتا ہے لیکن ہم اس کی محبت کو محسوس نہیں کرتے، کتنا دوہرا جرم ہے۔ وہ اولاد جو اپنے ماں کی محبت کو محسوس نہ کرے، وہ ماں کے کلیجے کے لیے سوہان بن۔ سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ کو اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں اولاد کے رویے سے کہ اولاد ہماری محبت کو محسوس نہیں، اور آج کل کی اللہ نہ کرے اکثر اولادیں ایسی ہو، اکثر اولادیں
ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، اپنے بچوں کی بہت سی غلطیوں کو وہ معاف کر دیتے ہیں، کہ جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، جب اولادیں یہ کہنے لگی ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا کیا۔ عام زبان یہ جملہ ہے جو آج کل کے نوجوانوں کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، رب سے بڑھ کر بندوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود اگر تکلیفیں بھیج رہا ہے اور وہ اسی کے بھیجنے سے آتی، بغیر اس کے بھیجے نہیں آ سکتی، تو یہ بھی تو اس کی محبت کا ہی تقاضا ہے۔ لہذا تکلیفوں کے دنوں کو ٹھیک سے گزارنا چاہیے، اور اس میں مایوسی اور گھبراہٹ اور چیخنے چلانے کے بجائے بڑے پرسکون انداز سے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ تکلیف کیوں پہنچ رہی، مجھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی کم کیوں تکلیف پہنچ رہی، میں تو بہت زیادہ سزاؤں کا مستحق۔ اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں کہ آپ نے بہت ہلکی پھلکی پریشانی بھیجی ہے، میں تو اس لائق تھا کہ میں رات میں سوتا، صبح کو اٹھتا تو بچے چیخ کے بھاگتے، اس لیے کہ میرا چہرہ بندر جیسا بن چکا، میں تو ان سزاؤں کا مستحق تھا، میں تو بہت زیادہ سنگین سزاؤں کا مستحق تھا، میں اس پر پریشان ہوں کہ یہ سزا مجھے کیوں مل رہی ہے۔ مجھے تو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، آپ نے ہلکی سی چپت لگائی ہے، آپ زور سے اگر ہاتھ مار دیں تو سارا خاندان دفن ہو جائے، اس لیے اے اللہ بس میں سمجھ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور آپ مجھ کو نیک بنانا چاہتے، آپ مجھ کو بہتر بنانا چاہتے، آپ مجھ کو نماز با جماعت کا پابند بنانا چاہتے، آپ مجھ کو اچھا رکوع اور اچھا سجدہ کرنے والا بنانا چاہتے، آپ مجھ کو نیچی نگاہ سڑک پر چلنے والا بنانا چاہتے، آپ مجھ کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنانا چاہتے، آپ مجھ کو پیسوں کو صرف اپنے اوپر نہیں، کچھ غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر بھی خرچ کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے تھوڑی رسی کھینچی۔ اللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تھوڑا سا اپنی طرف متوجہ کر دیا، اگر آپ نے رسی ڈھیلی کر دی ہوتی تو میں تو گیا تھا۔ اللہ میں تو ان تکلیفوں پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کیوں اللہ تعالیٰ نے صبر کا لفظ یہاں پر نہیں بولا؟ کیوں نہیں کہا کہ ما يفعل اللہ بعذابکم ان صبر؟ اللہ، امام ربانی مجدد القسانی رحمت اللہ علیہ جب عزتوں کے آخری مقام پر ڈنکا بج رہا تھا، امام ربانی عرب، عجم، شرق اوسط، شرق ایشیا، وسط ایشیا، کہاں کہاں ان کا سلسلہ پھیل چکا تھا، ان کے تلامذہ، ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے سپہ سالاران، شہزادے، یہ سب ان کے خدام تھے۔ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد امام ربانی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال، کوحرام مچ گیا امام ربانی کے خلفاء میں، مریدوں میں، علماء میں ایک دفعہ ماتم بچ گئے۔ اللہ، اتنے بڑے مجدد اور عالم کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایسا فقیر درویش جس نے زندگی میں کبھی بلوغ سے نہیں، قبل بلوغ سے ایک سنت تک نہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ، ان کے خلفاء کے خطوط کے انبار لگ گئے۔ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا تو کھانا پینا حرام ہو گیا، ہمارا سونا حرام ہو گیا، نیند حرام ہو گیا، ہم لوگ منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ امام ربانی نے جو جوابات دیے ہیں ان خطوط کے، ان خطوط کے پڑھنے سے جو نفع ان عاجز کو ہوا ہے، مخلوق کی تحریروں میں سے شاید کسی تحریر سے مجھے اتنا نہ کیا لکھا ہے۔ اللہ،
مخدومہ آپ کی زبان حق ترجمان سے، اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں خلیفہ کو، القاب و آداب دیکھو، آپ کی زبان حق ترجمان سے شکوے رب کی بات سن کر فقیر کے دل کو بہت ٹھیس لگی۔ عزیز من، اس فقیر کی اللہ نے برسہ برس تربیت جمالی کی، اب اس رب نے کرم فرما کر تربیت جلالی شروع فرمائی۔ فقیر کا سر اپنے معبود کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، فقیر سراپا ذلت و افتقار اور سراپا عجز و احتیاج۔ ایک خط میں لکھا، مکرمہ، عجیب ان کا اسلوب تھا، عجیب ادبی اسلوب، مکرمہ سعادت آثار زادہ اللہ وعافا، ساری مخلوق میں میرے خلاف اس وقت، یعنی میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو مذمتوں کا چرچا ہے، اس کی وجہ سے افق پر جو بندے کی مذمتوں کے بادل امڑ رہے ہیں، ان بادلوں میں جو اس عاجز کو رضائے رب کی لذت محسوس ہو رہی ہے، آج تک کبھی محسوس۔ بندہ سراپا شکر ہے اپنے رب کا کہ اس نے اس کا ذائقہ چکھایا۔ اب تک اس کی وہ نعمتیں غیر فقیر کو نصیب رہیں جو میرے نفس کی مرضیات بھی تھی، اب میرے رب نے مجھ پر وہ انعامات برسانے شروع کیے ہیں جو تنہا اس کی مرضی ہیں، اس میں میری مرضی کو دخل۔ اللہ اکبر۔ اپنے صاحبزادے کو لکھا، ہرگز کسی کے بارے میں بدگمانی کو زبان سے، ان حکام جنہوں نے گرفتار کیا ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کے بارے میں بھی بدگمانی سے اپنے دل کو محفوظ رکھیں، یہ رب کا اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ہے جس پر بندہ اپنے رب کے راضی۔ کیا مقام رہا ہوگا حضرت مجید صاحب، کس قلب سے یہ باتیں نکلی ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف سے پریشان ہو جائے، ذرا سی بات، ہماری نہ کوئی حیثیت نہ کوئی اوقات، کچھ نہیں، کروڑوں گمنام اور گنہگار بندوں میں کم بھی، تین کے کسی زیادہ بے قیمت، اور ہماری روزی کی تنگی ہو جائے، کچھ ہم ذلیل ہونے لگے، پریشان ہو جائے۔ ہمیں دل سے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک منٹ میں نہیں سنبھل سکتا۔ برسہ برس کی صحبتیں مجدد صاحب کے کام آئیں، جب وقت پر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلا دیا، کیونکہ وقت کے بعد یاد آئے گا تو کیا کام آئے، کیا کام آئے گا۔ جس وقت کے انسان پریشانیوں میں گرے، اس وقت اس کو یہ بات یاد آئے کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کے مجھ سے محبت کا اظہار ہے، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں سدھر پا رہا تھا، میرے رب نے مجھے سدھارنے کا یہ راستہ اختیار کیا۔ ہاں، اور عجیب بات ہے، جتنی جلدی بندہ اس راز کو پا لیتا ہے اتنی ہی جلدی بندے کے حالات بھی بہتر ہونے لگے، اور جتنی دیر اس بات کی یاد کرنے میں لگتی ہے اور اس راز کو پانے میں لگتی ہے اتنی ہی دیر اس کے حالات کے بہتر ہونے میں الجھتا چلا جائے، جتنے وہ سلجھائے گا اتنے وہ الجھے گا۔ اس لیے کہ ڈور کا سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ تو پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے، جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہا، تو ڈور کو مزید الجھایا جاتا ہے۔ اور جس دن بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ آج سمجھ میں آ گئی، آج سے یہ خیال دل سے نکل گیا، ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا نہیں، نکل گیا کہ میں اتنی پریشانیوں میں کیوں ہوں، آج سے تو یہ خیال میرے دل کو آباد کیے ہوئے ہے کہ میں اتنی کم پریشانیوں میں، مولا میں اس سے زیادہ سخت سزاؤں کا مستحق تھا، آپ کی مہربانی، آپ کی عنایت، آپ کا ظرف، آپ کے اخلاق، کہ آپ نے بہت ذرا سی پریشانی بھیجی ہے بس، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اللہ، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں،
اللہ میں اپنے اختیار کے مطابق آج آپ سے عہد کرتا ہوں، اب میں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، اب تو آپ کے در کا ایک غلام بن کر وہ سب کروں گا جس سے آپ خوش ہوتے، وہ کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ وہی عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، گھریلو زندگی۔ علماء نے لکھا ہے اعمال سے زیادہ اقوال پر بندے پکڑے جاتے، یہ تک علماء نے، یعنی بعض وقت ایک منہ کا بول 50 سال تک انسان کو ذلتوں میں مبتلا، کسی غریب کو ڈانٹ دیا، کسی یتیم کا دل دکھا دیا، اپنی بیوی ہی کا دل دکھا دیا۔ یہ تو بیویوں کا ظرف ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے بد دعائیں نہیں کرتی، یہ بیویوں کا ظرف ہے۔ ورنہ اکثر شوہر پتہ نہیں کیا حق سمجھتے ہیں، اپنا کیا حق سمجھتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر بیویوں کو ڈانٹنا، کتنا بوجھ وہ اپنے اوپر لیے ہوئے ہو۔ یہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ظرف دیا ہوتا ہے، ایسی طبیعت، ایسی وفا ان کے اندر ہوتی ہے، بہت کچھ جھیلتی ہے۔ ہزار کوئی ان کے شوہر کی برائی ان کے سامنے کرے، وہ سننا پسند نہیں کرتی۔ ان کے دل میں ہزار شکایت ہو، مگر وہ کبھی کسی دوسرے کے سامنے نہ شکایت کریں گی نہ سنیں گی۔ تو بعض وقت گھر کے اندر کی ایک ذرا سی بد اخلاقی 20-25 سال تک انسان کے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ تھما دے۔ بالکل یہ مت سمجھنا کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، یہ تو مصیبت ہے۔ ایاکم ومحقرات الامور، صحیح بخاری کی روایت سے اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ تو جن کاموں کو تم معمولی سمجھتے ہو ان سے بچا کرو۔ تم بہت آسانی سے کسی کو ڈانٹ دیتے ہو، آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ بڑے آدمی ہیں، بڑا، اور سامنے سے کوئی بائک والا نکل گیا، کوئی ٹیمپو والا آ گیا اور آپ نے اس کو گور کے دیکھا، ہو سکتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے۔ معمولی معمولی چیزوں کو معمولی مت سمجھ، یہ سب قلبی کیفیات ہیں، یہ سب قلبی کیفیات ہیں جو پل پل میں بے ارادہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں، منعکس ہوتی ہیں۔ کبر ہوگا تو آدمی گھورے، تکبر ہوگا تو آدمی خاص نگاہوں سے دیکھے گا، اور دیکھ لینا کافی ہے، اب اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا فیصلہ، اب یہ برسوں پریشانیوں میں رہے گا، اور آدمی ڈھونڈ ہی نہیں پاتا کہ کیا ہوا کیا مجھ سے۔ اس لیے بھائی اپنے دل کو سنبھال کر رکھنے کے لیے سمجھداروں کی صحبت کو اپنا وظیفہ زندگی بھاگ کیا ہے، بھاگ کے بیٹھے، ہر روز 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت ہمارا سمجھدار آدمی کے پاس گزرنا چاہیے۔ بہت کام آتی ہیں سمجھداروں کی صحبتیں، میں لفظ سمجھدار بول رہا ہوں جان بوجھ کر، صرف وہ اصطلاحی الفاظ نہیں بول رہا ہوں جو کسی وردی کی طرف اشارہ کر دے۔ مسئلہ وردی کا نہیں ہے، مسئلہ سمجھ کا۔ ابھی ہم نے دیکھا وہ دیہاتی کتنا سمجھدار شخص تھا جو اللہ کے رسول کے پاس آیا، کون سی وردی تھی اس کی جو ہم نے تعلیم میں سنا، کیا سمجھداری کی باتیں اس نے کی، معرفت کی باتیں، اور ہم تو مدرسی بحثے، ایمان ذاتی ہے، ایمان نقصان ہوتا ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، اب اس میں اور شریک ذکر نہیں آیا، اور حضور نے کیسے کہہ دیا کہ افلح الرجل ان صدق۔ اب متکلمین یہ کہتے ہیں، اور مرجیہ یہ کہتے ہیں، اور کرامیہ یہ کہتے ہیں، مولوی صاحب اسی میں تباہ ہو۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے، تربیت کا، تفویض کا، تسلیم کا، طلب کا، صراحت کا، کیا باب ہیں، کیا رشتہ ہے، کیا عجیب انداز ہے۔ واہ واہ واہ، آسمان، زمین، پہاڑ، 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا، عجیب و غریب شخص ہے، عجیب آدمی ہے۔ کس نے بنایا آسمان؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ آپ سے کوئی ایسا دیہاتی سوال کر کے تہذیب سیکھو، ادب سیکھو، تو چلے میں جاؤ، تم چلے میں
عجیب انداز، کیا انداز ہے؟ ہاں میرے نمائندے نے ٹھیک کہا، یہ بات بھی ٹھیک کہی، یہ بات بھی ٹھیک کہی، یہ بات بھی ٹھیک کہی، کیا انداز! اور وہ بھی کیا ایک قلندر شخص ہے. میں جتنا آپ نے 4 چیزیں بتائی ہیں یہ کروں گا بس، اور کچھ نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اس پر پورا پورا عمل کروں گا. اور آپ فتویٰ لے رہے ہیں، افلح الرجل ان صدق، افلح الرجل. اگر اس نے اس پر عمل کر دکھایا، آپ کو پتہ ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جب نماز پڑھے گا تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزہ رکھے گا تو لعلکم تتقون، اس کو حاصل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ دے گا تو تطہرہم وتزکیہم کی دولت اس کو حاصل ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، حج کرے گا تو تقوی القلوب حاصل ہوگا. پھر کیا لمبی چوڑی شریعت اس کو بتانا سب بات کو. اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح خبر تھی، جس طرح کی چمک اس کی آنکھوں میں آپ نے دیکھی ہوگی، اور جس طرح آپ کی توجہ اس کے قلب پر پڑی ہوگی، اور جس طرح اس کی صدق طلب آپ نے محسوس کی ہوگی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب یہ نماز پڑھے گا اور اچھی نماز، اب یہ روزہ رکھے گا اور اچھا روزہ رکھے گا، اب یہ زکوٰۃ دے گا اور اچھی طرح زکوٰۃ دے گا، اب یہ حج کرے گا اور اچھا حج کرے گا. اس کے بعد تو سب کچھ خیر ہی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، اور اب اس بات کا اقرار نصیب فرمائے. جو صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں وہ ذرا آگے بیٹھ جائیں. اگرچہ میرا معمول اب نہیں ہے کہ میں نئے نئے آنے والوں کو ایک دم سے بیعت کر لوں، لیکن بہرحال آج دل میں یہ آتا ہے کہ توبہ کے کلمات پڑھا دیے جائیں، اور ہم سب اپنی اپنی سچے دل سے توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں شکر اور کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری زندگی کے اب تک کے تمام گناہوں کو یاد کر کے بس سچے دل سے معافی مانگنے، اور آئندہ کے لیے 100% گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دینے کا پکا ارادہ کریں، اور اس پختہ ارادے کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس عہد پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان فرمائے. کچھ معمولات ہیں صبح شام ان کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ دل کی حالت بہتر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلا معمول ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کی تسبیح پڑھنا، یعنی 100 بار یہ کلمہ پڑھنا صبح اور 100 بار شام سب سے پہلے. اور تسبیح شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان میں اللہ سے کہہ دے کہ اللہ خود گناہ کر کے اب معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ مجھے معاف کر. اس کے بعد یہ تسبیح پوری کریں خوب جی لگا کر. اس کے بعد دوسرا معمول ہے درود شریف کا. یہ والا درود شریف پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ والا درود شریف پڑھیں، ایک تسبیح یعنی 100 بار صبح اور 100 بار شام. اور درود شریف کی تسبیح پڑھنے سے پہلے اپنی زبان سے چپکے کہہ لے، اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانوں کے بدلے کچھ بھی تو ادا نہیں کر سکتا. اللہ درود کا ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، میری طرف سے ان کی خدمت میں یہ ہدیہ بھجوا دیجئے. یہ مانگ کر پھر درود شریف کی تسبیح پڑھیں. تیسرا معمول ہے تلاوت قرآن کا. ایک پارہ قرآن مجید روزانہ پڑھ. ایک ہی سیٹنگ میں پورا پارہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو پائے تو آدھا پارہ صبح اور آدھا پارہ شام کر لیں، لیکن ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور تلاوت کرنے سے پہلے نیت کریں دل کی صفائی کہ اللہ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے میرے دل کو پاک، یہ مانگیں اللہ. اور چوتھی چیز ہے مراقبہ، اللہ کا ذکر دل سے، اس کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں. صبح اور شام دونوں وقت بالکل تنہائی میں بیٹھیں اور اللہ سے پہلے ہی اپنی زبان میں یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ میرے دل کی طرف دیکھ لیجئے، اپنی رحمت میرے دل میں اتار دیجئے. اس کے بعد فوراً یہ فیل کریں، محسوس کریں کہ جیسے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کی رحمت بھری نظر میرے دل پر پڑ رہی ہے اور میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان ایک دم خاموش رہے، بس یہ محسوس کریں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں سن رہا ہوں. آنکھیں بند رہیں، گردن جھکی رہے اور دماغ کی پوری توجہ دل کی طرف، پوری توجہ دل کی طرف رہے اور دل کا پورا دھیان اللہ 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 کرنے کی طرف رہے. اور ہم یہ سوچیں، یہ محسوس کریں، سننے کی کوشش کریں کہ دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ. یہ 4 معمولات ہیں ہلکے پھلکے روزانہ صبح شام. قیامت بھی اگر آ جائے تو یہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے. جس دن یہ کچھ ناغہ ہو جائے اگلے دن پورا کر لیجئے. جب یہ کوئی بندہ اتنے اہتمام سے کمر کس کے یہ کرتا ہے پھر دیکھے خود بہار اپنی زندگی میں چند دن کے بعد تبدیلی آنا خود محسوس کرے گا، خود محسوس کرے گا. انشاءاللہ گناہ چھوٹیں گے. جب گناہ چھوٹیں گے تو پھر پریشانیاں بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دور ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا. اے کریم رب، ہم آپ کے خطا کار بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ اپنے کرم سے ہم آپ کی رحمت کے سائل اور طالب ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے. اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہم کو یہ شکایت نہیں ہے کہ ہم پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، ہم تو اس پر آپ کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں. جتنی پریشانیوں کے ہم مستحق تھے ابھی تو کچھ بھی نہیں آئی. اللہ آپ کریم ہیں، یہ آپ کے کرم کی علامت ہے. ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. اللہ آپ یہ نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لیجئے. اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لیجئے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ ہر طرح کی غلطیوں سے بچا لیجئے. اللہ خوشیوں بھری زندگی، عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے. اپنے کرم سے ہم نے جو مانگا ہے اللہ وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا